بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام مرحلہ وار ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ آج داستان کو ایک اور موڑ پر لے کے جانا ہے۔ کل کا ریکیپ مختصراً اتنا ہے تاکہ جن لوگوں نے آج بھی جوائن کیا ہے وہ بھی کنیکٹ کر سکیں۔ کل کا ریکیپ اتنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے صحرا کا سفر کرتے ہیں، اپنی زوجہ کے ہمراہ سفر کرتے ہیں، اپنے بچے کے ہمراہ سفر کرتے ہیں۔ یہ طویل سفر ہے، یہ سرسبز و شاداب وادی سے نکل کر ایک صحرائی سفر ہے۔ یہ ایک مشکل سفر ہے کیونکہ اس میں کوئی باقاعدہ کوئی 200 لوگ 100 لوگ نہیں ہیں۔ یہ بس ان 3 اشخاص کا اللہ کے حکم پر اللہ والوں کا ایک عجیب و غریب قافلہ ہے جو کہ چلتا چلا جا رہا ہے، جس نے اپنی ایک منزل پر پہنچنا ہے۔ منزل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، منزل پر جا کر ایک اور کام انجام دینا ہے، کام بھی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور چونکہ اللہ کا حکم ہے تو اب نتائج کی پرواہ کیے بغیر یہ قافلہ چل پڑا ہے، اور بالآخر چلتے چلتے صحرا کا سفر طے کرتے 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 صحراؤں کی ہواؤں کو جھیلتے، صحرا کی گرمی کو برداشت کرتے، یہ قافلہ وادی غیر ذی زرع میں پہنچ گیا، آ گیا۔ اور یہاں سے اس واقعے کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا کہ اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے ہیں اور ان کی زوجہ اور ان کے فرزند وہ وہاں پر موجود ہیں۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب کھانے پینے کا بھی کوئی سامان بچا نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے کتنا سامان لے کے چلتے ہیں۔ اب پہاڑی علاقہ ہے، ایک ماں ہے، ایک بچہ ہے، پیاس ہے، حسرت و یاس ہے، اور بظاہر جو سہارت ابراہیم علیہ السلام وہ نہیں ہے۔ ہم نے کل بات یہاں رکی تھی کہ اب یہاں سے جناب حاضرہ جو کام کریں گی یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کئی 100 کئی 1000 سال ہو جانے کے باوجود اس کام کو بھولنے نہیں دے گا مجھے اور آپ کو، بلکہ فرض کر دے گا کہ اس کو یاد رکھنا ہے، پریکٹیکلی یاد رکھنا ہے، صرف زبان سے نہیں عملاً یاد رکھنا ہے اس عمل کو۔ اتنا پسند آنے والا ہے کام۔ جناب حاضرہ ظاہر ایک ماں ہے اور انہوں نے طے کیا کہ اپنے بچے کو موت کے حوالے نہیں ہونے دوں گی، تو بس اس پہاڑی علاقے میں بے قرار ہو کر اٹھی ہیں، کچھ قدم چلتی ہیں، سامنے ایک پہاڑی ہے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پہاڑی کی جانب روانہ ہوتی ہیں، اس آسرے پر کہ شاید کوئی بستی نظر آ جائے، ذرا سی اونچائی پر دیکھو شاید کوئی بستی نظر آ جائے، شاید پانی کے کوئی آثار نظر آ جائیں، شاید کسی گزرتے قافلے کی نظر پڑ جائے، شاید کوئی ہمیں دیکھ لے۔ آپ سوچیں تو صحیح، امیجن تو کریں، ابھی آپ کو یا مجھے کسی ایک شہر میں جہاں دنیا کی ساری سہولیات ہو، ساری، لیکن اکیلے ہم ہوں یا فیملی ہو، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں ٹریجڈی کا۔ یہاں تو عالم ہی الگ ہے، ماں بیٹا، صحرا، پہاڑی علاقہ، دھوپ پیاس گرمی، پانی نہیں ہے۔ چلتے چلتے ایک پہاڑی پر گئی ہیں، کچھ نظر نہیں آئے امید کے آثار، واپس آ گئے ہیں۔ اب اچانک آگے بڑھی اور اچانک ان کی اگر ہم آگے بڑھ سکیں، اچانک ان کی نظر پڑی ہے ایک جھاڑی میں پڑے اپنے معصوم بچے پر۔ تو اب ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ تھک کر نہیں بیٹھوں گی۔ کچھ فاصلے پر دوسری پہاڑی نظر آئی ہے، اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس پہاڑی پر جائیں گے۔ اب یہ دکھیاری ماں کبھی آہستہ، کبھی تیز، کبھی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، تو کبھی تیز تیز قدموں کے ساتھ دوسری پہاڑی کی جانب عازم سفر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہنچ کر بھی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بظاہر تو یہ ہونا چاہیے کہ مایوسی میں اضافہ ہونا چاہیے، چونکہ ایک چکر لگا لیا ہے، ایک جگہ کا کچھ نظر نہیں آیا، دوسرا چکر لگا لیا، ایک اور جگہ کا کچھ نظر نہیں آیا، لیکن ماں ہے، جب بچے کو دیکھتی ہے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر فیصلہ کیا کہ اسی پچھلی پہاڑی پر پھر جائیں گے، شاید حالات بدل گئے ہوں۔ اس امید کے سہارے دکھیاری ماں نے ان پہاڑیوں کے درمیان ایک اور رستہ طے کیا، ایک اور چکر لگایا،
ایک نہیں، دو نہیں، 3 4 5 6 اور 7 چکر لگائے اسی عالم میں، 7 چکر اس عالم میں لگائے جناب حاجرہ نے۔ کیا کہنے ہیں اس خانوادے کے، کیا عظمت ہے اس گھرانے کی، کیا کہنے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کے، کیا کہنے جناب حاجرہ کے، کیا کہنے جناب اسماعیل کے، جو بھی چھوٹے ہیں پیاس کے عالم میں، بظاہر کوئی امید نہیں ہے۔ تو اب عجب نہیں ماں نے بہت دکھ سے پیاسے بچے کی جانب دیکھا اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیا ہو، کیونکہ کوئی امید ہی نہیں ہے، اور پانی ہے تو زندگی ہے، سیدھی بات ہے۔ پہلے سے دوسرا چکر، دوسرے سے تیسرا چکر، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، ان کا منظر تو ایک ہی تھا۔ یہ جو چھٹے سے ساتواں چکر ہے، اس چکر کا منظر تو ایک ہی تھا۔ اب جب ٹیلے پر گئی ہیں، تھوڑی اونچائی پر گئی ہیں، اب منظر بدل رہا ہے۔ صحرا سے چلی جناب حاجرہ، وادی غیر ذی زرع میں پہنچی جناب حاجرہ، 2 پہاڑیوں کے درمیان 6 چکر لگا کر اب 7واں چکر لگا کے واپس آنے والی جناب حاجرہ۔ اب جب 7واں چکر لگانے کے بعد کچھ اونچائی پر دیکھیے تو اب جو منظر دیکھا ہے وہ ناقابل یقین ہے، وہ حیران کن ہے، وہ رب تعالیٰ کا معجزہ ہے، وہ اس کے کرم کی انتہا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ دیکھا یہ ہے کہ وہی صحرا ہے، وہی پہاڑیاں ہیں، وہی تپتی دھوپ ہے، وہی ریت ہے، وہی بچہ ہے۔ بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے۔ پیاس سے بلبلانے کی، اولاد والے سن رہے ہیں، پیاس سے بلبلانے کی انتہا یہ ہے کہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، مگر اب یہ ہو رہا ہے کہ ایڑیاں رگڑنے کے نتیجے میں کچھ ایسا ہو گیا ہے جو تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ معصوم بچے کی ایڑیاں رگڑنے کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے اس بچے کے قدموں تلے چند قطرے پانی نہیں بلکہ چشمہ آب جاری کر دیا ہے۔ سو اب یہ ماں جس کو ابھی تک کچھ آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اب اس ماں نے دیکھا ہے کہ جس پانی کی تلاش میں انہوں نے پہاڑی کے 7 چکر کاٹے ہیں، وہ پانی تو بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے ابل پڑا ہے۔ ایک دھوپ، تپتی دھوپ، صحرا، وادی غیر ذی زرع، پہاڑی علاقہ، وہاں جب پانی کا کوئی آثار یا کوئی آواز بھی آیا ہوگا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ پس ماں اپنے بچے کی طرف دوڑی ہے، اس خدشے سے دوڑی ہے، ہو سکتا ہے یا کیا عالم ہو کہ یہ پانی ختم نہ ہو جائے، کیونکہ اب یہ پانی زندگی ہے۔ بس جلدی جلدی پانی کے اطراف مٹی سے منڈیر بنانا شروع کر دیے۔ بے اختیار اس ماں کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، زم زم، یعنی کہ رک رک۔ بس یہ پانی، جناب حاجرہ کا یہ کہنا تھا، زم زم، رک رک، یہ کہنا تھا۔ وہ وقت ہے، آج کا وقت ہے، 100 سال گزرے، 1000 سال گزرے، 2000 سال گزرے، قریباً 4000 سال گزر گئے۔ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے جاری ہونے والے پانی سے آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ جن پہاڑیوں کے درمیان جناب حاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑتی رہی ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک اربوں انسان ان پہاڑیوں کے درمیان صحیح کے نام پر ان کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ سو آج جب یہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں آپ دیکھیں تو اس کی یہ یاد دلاتا ہے ہمیں کہ یہاں پر آج، یعنی آج جب تک میں نے عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، میں یہ عمل انجام نہیں دوں گا، نہیں ہو رہا عمرہ، ارکان میں سے شامل قرار دے دیا اس عمل کو کہ وہاں صفا ہے، وہاں مروہ ہے، چلو اس کے درمیان 7 چکر لگاؤ۔ کیا کہنے جناب حاجرہ کی عظمت کے، کیا کہنے اسماعیل علیہ السلام کے۔ اور وہ لوگ جو حج اور عمرے کے سلسلے میں مکے گئے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں سخت گرمی میں سعادت نصیب ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ مکے کی گرمی کیا ہے۔ اس وقت کا اندازہ لگائیں جب اس وادی میں جہاں آج ہر وقت لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اس وقت صرف ایک ماں اور ایک بچہ ایک جھاڑی کنارے بے یار و مددگار موجود تھے، کل اثاثہ سامنے بہتا ہوا ایک چشمہ تھا۔ بہرحال اب یہ ایونٹ بھی ہو گیا۔ اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں، داستان کو ایک اور مرحلے میں لے کے، گویا میں نے عرض کیا تھا اسی ایک داستان میں کئی داستان ہیں۔ یہ ایک اعتبار سے اب داستان کعبہ بھی ہے۔
کعبے کی تاریخ، یہ کعبہ جس سے آج آپ دیکھتے ہیں، ہم براہ راست مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں خانہ کعبہ کے، وہی خانہ کعبہ کے جہاں پر ابھی کل پرسوں ایک ریکارڈ بنا کہ 5 لاکھ افراد نے 24 گھنٹے میں عمرے کا شرف حاصل کیا. یہ مناظر ابھی آپ براہ راست ہیں منظر، اللہ سب کو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے وہاں جا کر. یہ جو کعبہ آج اتنا آباد ہے، یہ جو کعبہ آج ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے، یہ جو کعبہ آج ہر مسلمان کے دل کی جان ہے، یہ جو کعبہ جہاں جانے کو ہر مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، یہ پہلے دن تو ایسا نہیں ہوگا نا. یہ اسی مقام پر جہاں پر یہ واقعہ جنم لے رہا تھا، جہاں پر پہلے 3 لوگ تھے، پھر 2 لوگ تھے، ایک ماں اور ایک بیٹا. آج یہ منظر ہے. تو یہ تاریخ کعبہ بھی آپ سن لیجئے، ویرانہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے، زمین پر پانی نکل آیا ہے. انسان تو نہ دیکھیں، بلندی سے جب پرندے اڑتے ہیں تو وہ تو زمین پہ نگاہ کرتے ہیں. کعبہ کیسے آباد ہو رہا ہے؟ بلندی سے پرندوں نے اس چشمے کو دیکھ لیا. پرندے اس پانی پہ چکر لگاتے رہے. داستان ابراہیم علیہ السلام سب داستان کعبہ سب آگے بڑھے، پرندے اس پانی پہ چکر لگاتے رہے. پانی پہ چکر لگاتے پرندوں کو ایک قبیلے نے دیکھا. قبیلے کا نام ہے جرہم. انہوں نے بھی دیکھا. اب اپیرنٹلی ماں بیٹے کی ملکیت کا یہ چشمہ اب مرکز توجہ بن گیا ہے. اب منظر بدل گیا ہے. اپنی منزل کی جانب یہ جو قبیلہ جا رہا تھا، اس قبیلے نے پرندوں کو دیکھ کر اس چشمے کا رخ کیا ہے. اور اب جب وہ قافلہ اس چشمے پر پہنچ گیا ہے تو انہوں نے ایک عجب منظر دیکھا ہے کہ انہوں نے ماں اور بیٹے کو دیکھا ہے. اس قافلے نے جناب ہاجرہ سے اس چشمے کے پڑوس میں رہائش کی درخواست کی ہے. جناب ہاجرہ نے یہ اجازت دی ہے. شہر مکہ جو آج دنیا کا مرکز ہے، گویا اب اس کی بنیاد پڑ گئی ہے. اب یہاں آبادی ہو گئی ہے، آبادی ہونا شروع ہو گئی ہے. اپنے الفاظ میں کہوں تو چند جھوپڑی نما رہائش گاہیں بن گئی ہیں جو قافلے والوں نے بنا لیے ہیں. انہی مکانات اور انہی جھوپڑیاں کہہ لیں، ایک مکان ان میں سے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل کا ہے. بس قبیلے کی موجودگی میں اب ان دونوں کو بنیادی ضروریات زندگی میسر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب انہوں نے سکھ کا سانس لے لیا ہے، کعبہ آباد ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن داستان ابراہیم ختم نہیں ہوئی ہے، امتحان ابراہیم ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں. ابھی اس گھرانے نے کئی اور مراحل سے گزرنا ہے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.